السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں کچھ ضروری معلومات آپ کی گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یوں تو احادیث کی کئی قسمیں، لیکن ان میں سے دو احادیث کی اقسام سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ پہلی فعلی حدیث اور دوسری ہے قولی حدیث۔ ان میں زیادہ تر ہمارا عمل قولی حدیث اور ہمارے زیادہ تر دلائل اور ہمارے فقہ کے کئی معاملات قولی حدیث پر ہی مبنی ہیں۔ البتہ فعلی حدیث کا بھی اس میں عمل دخل ہے، لیکن باقی کے مقابلے ذرا کم ہے۔ قولی حدیث مراد وہ حدیث ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کرنے کا حکم دیا۔ فعلی حدیث میں جو رسول اللہ نے خود کی ہے، ٹھیک ہے، اور جو اصحاب رسول نے دیکھا اور بعد میں امت تک پہنچایا ہے۔ تو اس کے علاوہ ویسے اور بھی اقسام موجود ہیں، لیکن ان کی ابھی بات کرنے کی یہاں پہ ضرورت نہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کا ذکر کروں گا۔ تو یوں تو احادیث کی بہت سی کتابیں، ٹھیک ہے، لیکن سب سے زیادہ جو صحیح ترین اور بہترین کتابیں مانی جاتی ہیں وہ 6 یا 7 ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اصطلاح ہے جو کہ استعمال کی جاتی ہے 6 کتابوں کے لیے، الکتبۃ الستہ، یعنی 6 کتابیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر 7 ہوگی تو الکتبۃ السابع کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے الکتبۃ الستہ یا صحاح ستہ، اس کا مطلب الکتبۃ الستہ کا مطلب ہے 6 کتابیں، ٹھیک ہے، اور صحاح ستہ کا مطلب ہے 6 صحیح ترین کتابیں، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں اصطلاح سب سے پہلے حافظ ابن طاہر القصیریہ نے استعمال کی تھی، جو انہوں نے ان 6 کتابوں کو کے مجموعے کو 6 کتابوں کے مجموعے کو الکتبۃ الستہ یا صحاح ستہ کا نام دیا تھا، ٹھیک ہے، جو کہ آہستہ آہستہ پوری امت مسلمہ میں پھیل گیا اور آج ہر کوئی اس چیز سے واقف ہے۔ صحاح ستہ میں 6 کتابیں، کیونکہ اس کا مطلب ہی 6 کتابیں ہیں، تو اس میں 6 کتابیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی جن کا ذکر کیا جا رہا ہے صحیح البخاری، صحیح المسلم، سنن الصغریٰ جسے سنن النسائی بھی کہا جاتا ہے، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے جو کہ مالکی علماء کے نزدیک اس میں شامل ہے اور اسے اس میں چیز میں شامل ہونا چاہیے۔ ان کے مطابق ابن ماجہ کو اس میں چھٹی کتاب کی بجائے الموطا امام مالک کو اس میں چھٹی کتاب مانا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے، جو کہ ان کے نزدیک ایک ویلڈ ریزن بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ابن ماجہ کے اندر ایسی حدیث کی تعداد بہت ہی کم ہے جو کہ باقی 5 میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی سیم نہیں ہے، جبکہ الموطا امام مالک میں بہت ساری ایسی حدیث ہے جو کہ باقی 5 کی 5 کتابوں میں موجود ہیں، جن کا پہلے ذکر کر چکا ہوں، ٹھیک۔ صحیح البخاری جو کہ 16 سال کے عرصے میں امام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ الجعفری البخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جمع کیے، اور ایک ایک حدیث کے لیے انہوں نے بہت زیادہ سفر کیا ہے، کبھی بخارا سے سمرقند، کبھی سمرقند سے مدینہ، سمرقند سے مکہ، اس طرح بار بار وہ سفر کرتے رہے، ایک ایک حدیث کے لیے بہت دور دور کا سفر کیا۔ کئی بار حدیث مل جاتی تھی، کئی بار شخص کو جھوٹا یا کذاب پا کر وہاں سے واپس آ جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کتاب کے لیے انہوں نے بہت زیادہ محنت کی۔ کتاب کا جو نام ہے وہ ہے صحیح، الصحیح کتاب کا نام ہے، لیکن البخاری ساتھ لکھا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر 7563 احادیث ہیں۔ رپیٹ کے بغیر جو حدیث ہیں ان کی تعداد ہے 2600، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم رپیٹ کے ساتھ کاؤنٹ کر لیں تو وہ 7563 بنے گی، لیکن وداؤٹ رپیٹ 2600۔ مسلم، ٹھیک ہے، جو کہ امام ابو الحسن عساکر الدین مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن کشاز الکشیری النشاپوری نے لکھی ہے، اور اس کتاب کے اندر احادیث کی تعداد ہے 7500، اور بغیر رپیٹ کے اگر کاؤنٹ کیا جائے تو 3033 احادیث، ٹھیک ہے۔ نیشاپور کے ہی رہنے والے تھے۔ نیشاپور آج بھی ایران کا ایک شہر ہے، عربی میں اسے نیسابوری کہا جاتا ہے، یعنی شین کی جگہ سین اور پے کی جگہ بے بولا جاتا ہے اس میں، تو النیسابوری بنے گا یہ۔ اس کے بعد ہے سنن الصغریٰ جسے النسائی بھی کہا جاتا ہے، یعنی سنن النسائی۔ تو اس کے اندر ٹوٹل احادیث کی تعداد ہے 5270۔ چوتھے نمبر پہ آتی ہے سنن ابی داؤد، جو کہ لکھی ہے امام ابو داؤد سلیمان بن الاشت الازدی السجستانی۔ یہ ایسے عربی تھے جو کہ فارسی بولتے تھے، یعنی فارسی بولنے والے عربی۔ سنن ابی داؤد کے اندر جو ٹوٹل احادیث کی تعداد ہے وہ 5274 ہے، رپیٹ کے ساتھ۔ 5ویں نمبر پہ جو حدیث کی کتاب ہے اس کا نام ہے جامع الترمذی، اور اس کے رائٹر ہیں امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ السلمی الزریر البوغی الترمذی، اور جامع ترمذی کے اندر ٹوٹل احادیث کی تعداد ہے 4400، رپیٹ صرف اور صرف 88،
ٹھیک ہے. چھٹے نمبر پہ جو حدیث کی کتاب ہے اس کا نام ہے سنن ابن ماجہ، ڈیفینیٹلی جس کے اوپر مالکی علماء کا باقی امت مسلمہ کے ساتھ تھوڑا اختلاف ہے کہ چھٹے نمبر پہ صحاح ستہ میں اسے ہونا چاہیے. خیر، اس کے لکھنے والے ہیں امام ابو عبداللہ محمد بن یزید بن ماجہ الربیع القزوینی رحمہ اللہ تعالی. اس کتاب کے اندر ٹوٹل احادیث کی تعداد ہے 4341. ٹھیک ہے. امام ابن حجر کے مطابق ٹوٹل 7000 احادیث ہیں. اگر ہم ان تمام کی تمام صحاح ستہ یعنی ابن ماجہ کے سمیت جو صحاح ستہ ہیں، اگر اس کے اندر بغیر رپیٹ احادیث کو دیکھیں تو رپیٹیشن اگر ہم نہ گنیں تو پھر ٹوٹل احادیث کی تعداد 7000 ہے. رپیٹیشن دیکھیں تو آپ ڈیفینیٹلی وہ بہت زیادہ بن رہی ہے. اب یہاں پر ایک فیکٹ ہے، ایک صحابی رسول ہیں جو کہ تمام صحاح ستہ کی کتابوں کے مشترکہ راوی ہیں، یعنی تمام کے تمام ائمہ محدثین نے اس صحابی رسول سے روایت ضرور لی ہے، اور ان صحابی رسول نے عمر الفاروق رضی اللہ عنہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور بھی کئی صحابہ رسول سے سند کے ساتھ حدیث آگے رسول اللہ کی بیان فرمائی ہے. ان صحابہ رسول کا نام ہے علقمہ بن وقاص رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے. تمام کی تمام احادیث کی کتابوں کے اندر ان سے روایت لکھی ہوئی ہیں، موجود ہے. اسی کے ساتھ ہماری یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے. صحاح ستہ کے اوپر ہی ایک چھوٹی سی ویڈیو میں نے بنائی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش ضرور پسند آئے گی. تھینک یو. اللہ حافظ.